بالآخر وہ مہینہ آ رہا ہے جس کا ہم مسلمان پورا سال بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کا وقت بس شروع ہونے والا ہے۔ اس سال رمضان کی شروعات 2 اپریل سے ہو جائے گی۔ 1-2 دن کے فرق سے دنیا بھر میں رمضان کا آغاز ہوگا اور پھر تقریباً 1 مہینے تک دنیا بھر کے مسلمان روزے رکھیں گے۔ ساتھ ہی ایک سوال بھی عام ہو جائے گا کہ بھائی سحری کے خاتمے کا وقت کیا ہے اور افطار کس وقت ہوگا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں روزے کا یہ دورانیہ مختلف ہوتا ہے؟ جی ہاں، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ فرق کئی گھنٹوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں 13 سے 14 گھنٹے کا روزہ ہے تو باقی ملکوں میں رہنے والے مسلمان کتنے گھنٹوں کا روزہ رکھیں گے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس مہینے میں کچھ جگہوں پر روزہ صرف 11 گھنٹے کا ہوگا اور کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں روزہ تقریباً 19 گھنٹے کا ہوگا۔ اصل میں روزے کے وقت کا آغاز صبح صادق سے ہو جاتا ہے، جسے ہم اختتام سحر کہتے ہیں۔ پھر سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی اذان کے ساتھ روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں نہ صرف صبح صادق اور غروب آفتاب مختلف وقت پر ہوتے ہیں بلکہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ بھی مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں روزہ 11 گھنٹے کا ہے تو کہیں 19 گھنٹے کا۔ آئیں آپ کو ایک آسان سا طریقہ سمجھا دیتے ہیں۔ آپ ایکویٹر یعنی خط استوا سے جتنا قریب ہوں گے آپ کا روزہ 12 گھنٹے کا ہی ہوگا، لیکن جتنا دور چلتے جائیں گے روزہ اتنا ہی لمبا یا چھوٹا ہوتا جائے گا۔ اب خط استوا کیا ہے؟ اصل میں ایک فرضی لکیر ہے جو زمین کے بالکل درمیان سے گزرتی ہے۔ بس یوں سمجھیں کہ یہ زمین کا درمیانی علاقہ ہے۔ تو خط استوا پر جو ممالک موجود ہیں ان میں دن اور رات سارا سال تقریباً برابر ہی رہتے ہیں، یعنی 12 گھنٹے کا دن اور تقریباً اتنے ہی گھنٹوں کی رات۔ اس لیے رمضان میں یہاں روزہ بھی لگ بھگ 12 گھنٹوں کا ہی ہوتا ہے، چاہے رمضان سال کے کسی بھی مہینے میں آئے۔ اب زمین کا جو علاقہ خط استوا کے شمال میں ہے اسے ہم ناردرن ہیمسفیئر یعنی شمالی نصف کرہ کہتے ہیں، جبکہ جنوبی حصے کو سدرن ہیمسفیئر یعنی جنوبی نصف کرہ کہا جاتا ہے۔ موسم کے لحاظ سے یہ دونوں حصے ایک دوسرے کا الٹ ہیں۔ اپریل کے مہینے میں جب شمالی حصے میں گرمیوں کی آمد ہے تو جنوبی حصے میں سردیوں کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ جب ہم جون کے مہینے میں گرمی سے بے حال ہوتے ہیں تو زمین کے جنوبی حصے میں کڑاکے کی سردی پڑتی ہے۔ وقت پر بھی ایسے ہی فرق پڑے گا، یعنی جب ہمارے دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو جنوبی حصے میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال رمضان میں شمالی حصوں میں روزہ لمبا ہوگا اور جنوبی حصوں میں چھوٹا۔ جیسا کہ اگر آپ دنیا کے انتہائی شمال میں واقع ملکوں میں چلے جائیں، مثلا آئس لینڈ اور ناروے، تو وہاں روزے کا دورانیہ 16 گھنٹے سے بھی زیادہ کا ہوگا، جبکہ انتہائی جنوب میں واقع ملکوں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کو دیکھیں تو وہاں صرف 11 گھنٹوں کا روزہ ہوگا۔ اگر ہم نمایاں شہروں کی بات کریں تو اس سال سب سے بڑا روزہ گرین لینڈ کے دارالحکومت نوک میں ہوگا، جہاں روزہ 19 گھنٹے کا ہوگا۔ اس سال نوک میں سب سے طویل روزے کے دن صبح صادق کا آغاز 2:50 پر ہوگا، جبکہ غروب آفتاب 9:51 پر۔ تقریباً یہی صورتحال آئس لینڈ کے دارالحکومت ریکیاوک میں بھی ہوگی، جہاں آخری روزے پر اختتام سحر 2:51 پر اور مغرب کی اذان 9:51 پر، یعنی پورے 19 گھنٹے۔ اس سے بھی زیادہ عجیب صورتحال کا سامنا ہے ناروے کے شمالی علاقوں کو، جہاں 20 اپریل سے 22 اگست تک سورج سرے سے غروب ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ یا تو کسی قریبی مسلمان ملک کے مطابق روزے رکھتے ہیں یا پھر مکہ مکرمہ کے اوقات کے مطابق سحر و افطار کرتے ہیں۔ ویسے فن لینڈ، سویڈن، ناروے اور ڈنمارک میں بھی روزہ 18 سے 19 گھنٹے کا ہوگا۔ روس کی دارالحکومت ماسکو میں رہنے والے مسلمانوں کو 18 گھنٹے کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور اگر آپ جرمنی، ہالینڈ، پولینڈ، برطانیہ، فرانس، بیلجیم یا سوئٹزرلینڈ میں رہتے ہیں تو آپ 16 سے 17 گھنٹے تک روزے سے رہیں گے۔ پھر جنوبی و مشرقی یورپ اور امریکہ کے وسطی علاقوں چین اور ترکی کو دیکھیں، جہاں 15 سے 16 گھنٹے کے روزے ہوں گے۔ مسلم دنیا کا بڑا حصہ 14 سے 15 گھنٹے کا روزہ رکھے گا۔ اس میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، ایران، افغانستان، عراق، شام، مصر، فلسطین، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، کویت اور دیگر ممالک شامل ہوں گے۔ پھر یمن، ملائیشیا، سنگاپور، نائجیریا اور صومالیہ میں 13 سے 14 گھنٹے کے روزے ہوں گے۔ اب باری آتی ہے خط استوا پر واقع ملکوں کی، جہاں دن اور رات تقریباً برابر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے مسلمانوں کی آبادی رکھنے والے ملک انڈونیشیا میں ہمیں 12 گھنٹے کے روزے دیکھنے کو ملیں گے۔ مالدیپ، کینیا اور برازیل کے مسلمان بھی اتنا ہی لمبا روزہ رکھیں گے۔ پھر جنوب کی طرف بڑھتے چلے جائیں، جتنا آگے جائیں گے روزہ بھی اتنا ہی چھوٹا ہوتا جائے گا۔ زمین کے جنوبی حصے میں آبادی بہت زیادہ نہیں ہے۔ یہاں کے نمایاں ملکوں میں آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ، چلی اور ارجنٹینا ہیں، جو بہت زیادہ آبادی رکھنے والے ملک نہیں ہیں۔
खैर, इसीलिए न्यूजी लैंड और अर्जेंटीना में रोज़े छोटे होंगे। न्यूजी लैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में तो 12 घंटे से भी कम का रोज़ा होगा। अलबत्ता चिली के जनूबी शहर पोर्टो विलियम्स में साल का आखिरी रोज़ा 11 घंटे और चंद मिनटों का होगा। वैसे ज़मीन के जनूबी हिस्सों में रहने वाले लोग अप्रैल के महीने में तो मज़े कर सकते हैं, लेकिन जब रमज़ान का महीना दिसंबर में आएगा तब लग पता जाएगा। उस वक्त शुमाल में रोज़े छोटे होंगे और 11 घंटों के रोज़ों का मज़ा लेने वालों को बहुत लंबे रोज़े रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।